شاہو بھائی، مجھے یہ میتھ کا سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز سمجھا دیں۔ شاہزیب جو ٹی وی پر ایک ٹائر پہ بائک چلاتے لڑکے کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، عاصم کی بات پہ چونکا۔ عاصم اپنی میتھ کی بک اور رجسٹر پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عاصم ابھی جاؤ یہاں سے، بعد میں سمجھا دوں گا، شاہزیب نے مدافعانہ انداز سے کہا اور دوبارہ نظریں ٹی وی پہ مرکوز کر لیں۔ عاصم بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور بڑی بیزاری سے شاہزیب کو ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی بڑی دلچسپی سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو سامنے سے گزرنے والے ٹرک کے نیچے سے بائک کو آڑا کرتے ہوئے نکلا تھا۔ "That's wonderful!" شاہزیب نے ایسے داد دی جیسے یہ سب حقیقت میں ہوا ہو یا سامنے ایکٹنگ کرنے والے ہیرو کی جگہ خود وہ یہ سب کر رہا ہو۔ سین ختم ہو چکا تھا اور شاہزیب کی دلچسپی بھی۔ "بھائی!" عاصم نے دوبارہ پکارا۔ "ہاں اب بولو." شاہزیب نے ٹی وی آف کیا۔ عاصم نے بک اس کے آگے رکھ دی۔ عاصم کو سمجھانے کے بعد شاہزیب اپنے موبائل پہ کال کرنے لگا۔ "ہاں کہاں ہے جگر؟" عاصم نے تعصب سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا جو پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ "رات کا کیا پلان ہے ڈوڈ؟" شاہزیب اپنی باتوں میں مگن تھا۔ "چل پھر ملتے ہیں رات کو۔" فون بند کرنے کے بعد شاہزیب کھڑا ہو گیا۔ شاہزمان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی شازمہ، اس کے بعد شاہزیب، پھر نمیرہ اور سب سے چھوٹا عاصم۔ بڑی بیٹی BA کر چکی تھی اور اپنے تایا زاد سے منسوب تھی۔ چند مہینے میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ چھوٹی بیٹی بھی BA کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ شاہزیب MCOM کے 3 سیمسٹر میں تھا اور چھوٹا عاصم 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ شاہزمان خود بھی کالج میں پروفیسر تھے اور عاتقہ بیگم ہاؤس وائف ہی تھی۔ شاہزیب کو بس ایک ہی شوق تھا، بائک کو نت نئے طریقوں سے چلانے کا۔ اس لیے اس کے دوستوں کی گیدرنگ بھی ویسی ہی تھی۔ شام کو سب دوست یار مل کے سڑکوں پہ ایک ساتھ نکل آتے، آگے پیچھے بائک لیے، اور پھر بائک چلاتے چلاتے کبھی آگے کا ٹائر اٹھا لیتے، کبھی دونوں ہاتھ اوپر کر کے بائک چلاتے اور کبھی بائک پہ لیٹ جاتے۔ ساتھ میں آنے جانے والے مسافر پلٹ کے جب انہیں دیکھتے اور ہوٹنگ کرتے، تالیاں بجاتے یا داد دیتے، اس وقت ان کی خوشی قابل دید ہوتی۔ اس وقت وہ خود کو بالی ووڈ کا ہیرو تصور کرتے آتے تھے۔ آج بھی شاہزیب نے دوستوں کے ساتھ مل کر بائک چلاتے ہوئے وہ بائک پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں ہاتھ ہینڈل پہ ہی تھے مگر وہ خود سیٹ پہ